أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری طرف سے آپ سب کو سلام عرض۔ دوستو، میری آپ سے ایک درخواست ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں۔ آپ سب لوگوں کا بے حد شکریہ۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ آج کی ویڈیو کا ہمارا پہلا سوال: قرآن پاک کی کل کتنی سورتیں ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے کہ قرآن پاک کی کل سورتیں 114 ہیں۔ دوستو، ہمارا اگلا سوال: قرآن پاک کے اس کا صحیح جواب ہے 540 رکوع ہیں۔ ہمارا اگلا سوال: قرآن پاک کی کل کتنی آیات ہیں؟ قرآن پاک کی کل کتنی آیات ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے قرآن پاک کی کل کتنی آیات ہیں؟ 6666 666 یہ کل آیات۔ دوستو، اب ہم آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف کہ قرآن پاک کے کل الفاظ کتنے ہیں؟ دوبارہ سن لیجئے، قرآن پاک کے کل قرآن پاک کے کل کتنے الفاظ ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے 86,430۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف: قرآن پاک کے کل کتنے حروف ہیں؟ دوبارہ آپ سن لیں، قرآن پاک کے کل کتنے حروف ہیں؟ قرآن پاک کے کل کتنے حروف ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے 32,37,060۔ اب ہم بڑھتے ہیں ایک اور سوال کی طرف: پاک کی سب سے لمبی سورت کا نام کیا ہے؟ دوبارہ آپ سن لیں، قرآن پاک کی سب سے لمبی بڑی سورت کا نام کیا ہے؟ قرآن پاک کی سب سے لمبی سورت کا نام کیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے البقرہ، جو کہ قرآن پاک کی سب سے اب ہم بڑھتے ہیں مزید آگے ایک اور سوال کی طرف۔ یہ سوال بہت ہی آسان ہے، جو کہ چھوٹے بچے کو بھی پتہ ہوگا۔ قرآن پاک کی آخری سورہ کا نام کیا ہے؟ قرآن پاک کی آخری سورت کا نام کیا ہے؟ قرآن پاک کی آخری سورت کا نام ہے سورۃ الناس۔ اس کا یہ صحیح جواب ہے۔ آپ کے لیے ایک اور سوال: قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت کا کیا نام ہے؟ جلدی سے آپ سوچ کر مجھے بتائیں، جو کہ بہت قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت کا نام ہے سورہ الکوثر، جو کہ بہت ہی آسان سوال تھا اور اس کا جواب بھی بہت آسان تھا آپ کے لیے۔ آپ کے لیے اگلا سوال: فضیلت کے لحاظ سے سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ دوبارہ آپ سن لیں، قرآن پاک کی فضیلت کے لحاظ سے سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟
یہ بہت ہی امپورٹنٹ اور خاص سوال ہے، آپ سوچ سمجھ کر اس کا جواب دیں۔ قرآن پاک میں فضیلت کے لحاظ سے سب سے بڑی آیت کا نام ہے آیت الکرسی۔ کتنا زبردست سوال تھا، اس وجہ سے میں کہہ رہا تھا آپ کو کہ سوچ سمجھ کر جواب دیں۔ ایک اور آپ کے لیے بہت پیارا سوال قرآن پاک کے بارے میں۔ قرآن پاک میں مکی صورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ سوچ سمجھ کر اس کا جواب دیں، بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے۔ دوبارہ آپ سن لیں، قرآن پاک میں مکی صورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ آپ کے لیے سوال تھا کہ قرآن پاک میں مکی صورتوں کی تعداد کتنی ہے، جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ سوال تھا۔ امید ہے آپ نے سوچ سمجھ کر اپنے ذہن پہ زور دے کے صحیح سوچا ہوگا۔ تو اس کا صحیح جواب ہے 28۔ قرآن پاک میں مکی صورتوں کی تعداد 28 ہے، جو اس کا صحیح جواب ہے۔ میرے پیارے دوستو، میری پیاری یوٹیوب کی فیملی، آگے بڑھنے سے پہلے چھوٹی سی آپ سے ایک درخواست کہ اگر میرا یہ کام آپ کو پسند ہے یا میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں، اور چینل کو تو آپ نے ہر حال میں سبسکرائب کر دینا ہے۔ آپ میرے ساتھ اس طرح تعاون جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے آگے بھی اس طرح کی معلومات کی ویڈیو لایا کروں گا انشاءاللہ۔ دوستو، اب ہماری تھوڑی سی کیٹیگری چینج ہو گئی ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے دلچسپ معلومات کی طرف۔ آپ کے لیے دلچسپ معلومات کا پہلا سوال کہ وہ کون سا جاندار ہے جسے اپنی موت کا پتہ ہوتا ہے؟ سوال، وہ کون سا جاندار ہے جسے اپنی موت کا پتہ ہوتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے سزائے موت کا قیدی۔ اب ہم دوستو بڑھتے ہیں اپنے اگلے دلچسپ سوال کی طرف۔ سوال، انسان کے دماغ میں کتنی ہڈیاں ہوتی ہیں؟ سوال، انسان کے دماغ میں کتنی ہڈیاں ہوتی ہیں؟ جواب، انسان کے دماغ میں 8 ہڈیاں ہوتی ہیں۔ جی ہاں، انسان کے دماغ میں 8 ہڈیاں ہوتی ہیں۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے دلچسپ سوال کی طرف کہ وہ کون سا جاندار ہے جو اپنی گردن نہیں موڑ سکتا؟ جی ہاں، دوبارہ آپ سن لیں کہ وہ کون سا جاندار ہے جو اپنی گردن نہیں موڑ سکتا؟ جواب ہے مینڈک۔ کہ وہ کون سا جاندار ہے جو گردن نہیں موڑ سکتا؟ اس کا جواب ہے مینڈک۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے دلچسپ سوال کی طرف۔ وہ کون سا ملک ہے جو سال میں 2 دفعہ آزادی کا دن مناتا ہے؟ دوبارہ آپ سن لیں، وہ کون سا ملک ہے جو سال میں 2 دفعہ اپنی آزادی کا دن مناتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے پاناما۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے دلچسپ سوال کی طرف۔ غور سے سنیں، انسان ایک دن میں کتنی دفعہ پلک جھپکتا ہے؟ دوبارہ میں دہرا دیتا ہوں، انسان ایک دن میں کتنی دفعہ پلک جھپکتا ہے؟ اس کا جواب ہے 28,800 دفعہ۔ دوستو، اب ہم بڑھتے ہیں مزید اپنے اگلے دلچسپ سوال کی طرف۔ وہ کیا ہے جس کی آنکھیں نہیں پھر بھی روتا ہے؟ وہ کیا ہے جس کی آنکھیں نہیں پھر بھی روتا ہے اور اس کے پر نہیں لیکن اڑتا ہے؟
जी तो दोस्तों, इस दिलचस्प सवाल का जवाब है बादल। बादल की आंखें नहीं जो रोता है, और पर नहीं जो उड़ता है, लेकिन फिर भी इन दोनों चीज़ों के अलावा वो रोता भी है, उड़ता भी है। इसका सही जवाब बादल। अब हम बढ़ते हैं अपने अपने अगले दिलचस्प सवाल की तरफ। गौर से सुनिएगा। वो क्या है जिसे आप अंधेरे में तो देख सकते हैं लेकिन रोशनी में नहीं? दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त और दिलचस्प सवाल। वो क्या है जिसे आप अंधेरे में तो देख सकते हैं लेकिन रोशनी में नहीं? जी हाँ दोस्तों, इस दिलचस्प सवाल का जवाब ही खुद अंधेरा है, जिसे आप अंधेरे को दिन की रोशनी में नहीं देख सकते। अब हम बढ़ते हैं अपने एक और दिलचस्प सवाल की तरफ। पाकिस्तान का कौमी रस कौन सा है? क्या आप जानते हैं या आपको इसका नाम आता है? तो इसका जवाब दें। पाकिस्तान का कौमी रस कौन सा है? दोस्तों, हमारे इस दिलचस्प और आसान सवाल का जवाब है गन्ने का रस। ये इसका सही जवाब है। अब हम बढ़ते हैं मज़ीद अपने अगले दिलचस्प सवाल की तरफ कि दुनिया की सबसे बड़ी इमारत का नाम क्या है? किस मुल्क में है, किस कंट्री में है, किस जगह है, और उस इमारत का एक नाम है जो कि आपने जवाब में बताना है। जी तो दोस्तों, इस आसान सवाल का जवाब है बुर्ज खलीफा, जो कि दुबई में ये मौजूद है, जो दुनिया की सबसे ऊंची और बड़ी इमारत है। जी तो दोस्तों, अब हम अपने असल जो आप थंबनेल पर पढ़ के वीडियो की तरफ आए हैं मेरे चैनल पे, तो उसको मुकम्मल करते हैं और वीडियो का एंड करते हैं। इस्लामी मालूमात। आपके लिए पहला सवाल, कौन सा अमल करने से एक पाँव ज़मीन पर और दूसरा पाँव जन्नत में होगा? जी हाँ, दोबारा आप सुन लें। वो कौन सा अमल है जिसको करने से एक पाँव ज़मीन पर और दूसरा जन्नत में होगा? इस सवाल का जवाब है फ़र्ज़ नमाज पढ़ने के बाद आयतुल कुर्सी से। फ़र्ज़ नमाज के बाद फ़ौरन आयतुल कुर्सी पढ़ने से आपका एक पाँव ज़मीन पर और दूसरा जन्नत में होता है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले बेहतरीन सवाल की तरफ कि क़यामत के दिन सबसे पहले किस शख्स से हिसाब लिया जाएगा? क़यामत के दिन सबसे पहले किस शख्स से हिसाब लिया जाएगा? इसका सही जवाब है हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से। क़यामत के दिन सबसे पहले हज़रत जिब्राईल से हिसाब लिया जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने थंबनेल के तीसरे सवाल की तरफ कि किस जगह रोने से शयातीन जिस्म में दाखिल हो जाते हैं? किस जगह रोने से शयातीन जिस्म में दाखिल हो जाते हैं? कि बंदा कौन सी वो जगह है जहाँ बैठ के रोता है और शयातीन जिन्नात वगैरह इंसान के जिस्म में दाखिल हो जाते हैं? इसका सोच के आप मुझे सही जवाब दें। जी तो दोस्तों, इसका जवाब है बाथरूम में। ख़ास तौर पर लेडीज़ को बहुत एहतियात करनी चाहिए कि बाथरूम में ना रोए, जेंट्स को भी, लेकिन ज़्यादा लेडीज़ को एहतियात करनी चाहिए। अब हम बढ़ते हैं अपने थंबनेल के चौथे सवाल की तरफ। जन्नत में इंसान के जिस्म के किस हिस्से पर बाल पाए जाएंगे? जन्नत में इंसान के जिस्म के किस हिस्से पर बाल पाए जाएंगे? तो इसका सही जवाब है
کہ جنت میں انسان کے جسم پر کوئی بال نہیں ہوگا، اللہ کی رحمت سے بہت بندہ سمارٹ ہوگا، صرف پلکوں پر، صرف آنکھوں پر بال ہوگا۔ اب ہم چلتے ہیں اس ویڈیو کے آخری سوال کی طرف کہ سب سے پہلے مہندی کا استعمال کس نبی نے کیا تھا؟ بہت ہی آسان اور ایزی سوال ہے، آپ سوچ سمجھ کر اس کا جواب دیجئے گا کہ سب سے پہلے مہندی کا استعمال کس نبی نے کیا تھا؟ جی تو دوستو ہماری اس ویڈیو کا آخری جواب ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مہندی کا استعمال کیا تھا۔ اور آخر میں آپ سے پھر ایک دفعہ میری درخواست ہے کہ مجھے سپورٹ کریں، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں۔ آپ سب لوگوں کا بے حد شکریہ۔ اللہ حافظ۔